زمین، ہوا، فضا، خلا، عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، جنت، سدرہ، چاند، تارے، سیارے، سورج، عرش اعظم، سب کچھ نیچے ہے، آقا کی نالائن پاک اوپر ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، شاعر نے جب یہ دیکھا، سعدی شرازی نے جب یہ منظر دیکھا تو کیا لکھتے ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اب چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا، آنکھ لگتی ہے، حسنین کے نانا کا دیدار ہوتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں سعدی کیا لکھا ہے؟ آقا 3 مصرے لکھے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا مصرع آقا کریم کا عطا کردہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں سعدی پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ آقا فرماتے ہیں سعدی پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ سائیں سردار علی شہد کی مکھی سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کسے شہد دی مکھی نے پوچھیا ہے، کسے شہد دی مکھی نے پوچھیا ہے، رس نال شاکاں کی داں چوس دی توں۔ اذان سن لیں، سوال کرتے ہیں کہ کسے شہد دی مکھی نے پوچھیا ہے، کسے شہد دی مکھی نو پوچھیا ہے، رس نال شاکاں کی داں چوس دی توں۔ سمجھ کے عطار نے مہر چھڑیا، کینے پھول وچوں رس نچوڑ دی توں۔ کر طواف توں پھول تے بیٹھ جاندی، نہیں پتیاں پکڑ مروڑ دی توں۔ ہن تا دس سردار نو خدا کر کے کیویں پھول وچوں رس نچوڑ دی توں۔ ہن تا دس سردار نو خدا کر کے کیویں پھول وچوں رس نچوڑ دی توں۔ شہد دی مکھی آکھیا سردارا آ دساں سن، کوئی علم نہ میں کر دی، حاضر ناظر جان کے سرکار نو میں منزلاں وچوں سی مقصود کر دی، حاضر ناظر جان کے سرکار نو میں منزلاں وچوں سی مقصود کر دی۔ ہندا شہد نصیب سردار سائیاں کملی والے تے جدوں درود پڑھ دی۔ ہندا شہد نصیب سردار سائیاں کملی والے تے جدوں درود پڑھ دی۔ آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت و برکت بتا رہا ہوں کہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں۔ وہ فرشتہ جو نبی کے دربار میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے فرشتے، کائنات میں کیا ایسی چیز ہے جس کی تو گنتی نہیں کر سکتا؟ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ
میں ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، اس کائنات میں جتنے درخت ہیں میں ان کے پتے گن سکتا ہوں، لیکن مولا آپ کے اوپر جو شخص درود پڑھتا ہے اس پر ہونے والی رحمتوں کا نزول جو ہے میں اس کی گنتی نہیں کر سکتا۔ تو شاعر لکھتا ہے کہ سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، اور رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہمہ ہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشفت دجا بجمالہ، اور یہ کمال حق محمدی ہر ایک پہ چشم کرم رہی، سر حشر نعرہ امتی حسنت جمیع خصالہ، اور بخدا یہ عشق محمدی میرا ذکر فکر تو ہے بس یہی، صلو علیہ وآلہ، مل کے پڑھ لیجئے، صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ۔ اور وہ نام جب ہونٹوں پہ آ جائے تو قرار آ جائے، وہ نام جو مشعل باوفا ہے، احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ اور محمد کسے کہتے ہیں؟ جہاں ہر تعریف نقطہ کمال کو پہنچ جائے۔ اپنی سماعتوں کو، اپنی شعور کو ذرا بلندیوں تک لے کے جائیں اور میری بات کے اوپر غور کریں کہ محمد کسے کہتے ہیں؟ جہاں ہر تعریف نقطہ کمال تک پہنچ جائے، جہاں ہماری عظمتیں جھک کر قدموں کے بوسے لے رہی ہوں، جہاں مخلوق کی ساری بلندیاں جھک رہی ہوں، جہاں کائنات کی ساری شانیں بھیک مانگ رہی ہیں، جہاں ساری تعریفیں انتہائی کمال کو پہنچ جائیں، جہاں عرش اعظم نالین کے بوسے لے رہا ہو، بس اسی ہستی کمال کو محمد کہتے ہیں۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ جب نام محمد لکھا یا پکارا جائے تو ادب کیا ہے؟ ادب کا تقاضا کیا ہے؟ ادب کیا کہتا ہے؟ عشق کیا کہتا ہے؟ کہ جب حضور کا نام آتا ہے تو عشق کیا کہتا ہے؟ ماحول کیسا ہونا چاہیے جب حضور کا نام آتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ حضور کا نام لکھا جائے، زبان کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو۔ زبان کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، گلاب گلنار آسماں ہو، اور زمین زمرد اگل رہی ہو۔ زمرد ایک قیمتی پتھر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زمین زمرد اگل رہی ہو، کلی کلی کنز کن فکاں ہو، چمن کے سینے پہ فخر گل کا نشاں بانداز کہکشاں ہو، اور جبین کونین پنج تن کے، جبین کونین پنج تن کے کرم سے فردوس انس و جاں ہو، اور سبھی سمندر ہو میرے بس میں، سبھی سمندر ہو میرے بس میں، شجر شجر میرا رازداں ہو، سبھی سمندر ہوں میرے بس میں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں حضور کا نام لکھوں تو سبھی سمندر ہوں میرے بس میں، سبھی سمندر ہوں میرے بس میں، شجر شجر میرا رازداں ہو، اور خیال کی انجمن سجاؤں دہن میں جبریل کی زباں ہو، خیال کی
انجمن سجاؤں دہن میں جبریل کی زباں ہو اور سرور ہو سلسبیل میرا، سرور ہو سلسبیل میرا تو دل میں لفظوں کا کارواں ہو، سرور ہو سلسبیل میرا تو دل میں لفظوں کا کارواں ہو، چمن سجاؤں میں ہر لگا کا محبتوں سے بھرا جہاں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا کہیں پہ بہلول کی دکان ہو، جو بہلول کو جانتے ہیں کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا کہیں پہ بہلول کی دکان ہو، بچھا کے مسند بشارتوں کی، بچھا کے مسند بشارتوں کی دلوں پہ ادراک سارواں ہو، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر سے، میں اپنی سوچوں کو شاعر کہتا ہے میں اپنی سوچوں کو آب کوثر سے غسل دے لوں تو انتہا ہو، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ بھی اس فکر میں ادا ہو، اگر یہ سب کچھ کیا سب کہ سبھی سمندر ہو میرے بس میں، شجر شجر میرا رازدار ہو، خیال کی انجمن سجاؤں دہن میں جبریل کی زباں ہو، سرور ہو سلسبیل میرا تو دل میں لفظوں کا کارواں ہو، چمن سجاؤں میں ہر لگا کا محبتوں سے بھرا جہاں ہو۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ملے تو پھر میں درود لکھوں، سلام لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر محمد کا نام لکھوں۔ اگر یہ سب کچھ ملے تو پھر میں درود لکھوں، سلام لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر محمد کا نام لکھوں۔ حضرات زیبکار، برصغیر میں آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے اولیاء اکرام نے بہت محنت کی ہے، دین کی تبلیغ کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے، اور ہر ولی اللہ نے اپنے اپنے طرز عمل پر، اپنے اپنے طرز طریقہ پر عمل کرتے ہوئے برصغیر میں دین کو پہنچایا ہے۔ اور ولی اللہ جو گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان میں سے کچھ اولیاء اکرام نے ساز و نگار کے ساتھ برصغیر میں دین کی تبلیغ کی ہے اور اپنے پیغام کو پہنچایا ہے۔ آج ہم نے اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ سب کی سماعتوں کے لیے دین کی تبلیغ کا ساز و نگار سے اہتمام کیا ہے۔ ہمارے بہت ہی اچھے ثنا خان مصطفیٰ ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، اور جناب حسن صادق جو قصیدہ گو ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں جناب مظہر عباس قریشی صاحب۔ ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ کی سماعتوں کو دین کی تبلیغ کا پیغام پہنچائیں، اور آپ نے اپنی سماعتوں کو بلند کر کے اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے ان کے الفاظ پر توجہ دینی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اپنے فضل سے آپ کے قلوب کو منور فرمائے گا۔
Hele.